سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت حسین ادب پارا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات دن کے آنے جانے میں، آسمان زمین کی تخلیق میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے۔ یہ عقل والے کون ہیں اور عقل کیسے آتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے، ہر حال میں، اور سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی، یہ ایک بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک بہت بڑی خیر ہے، اور اس منصوبے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں۔ اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی جو ہے تیرے منصوبے، تیری مرضی، تیرے نظام کے خلاف چلنے لگ، ایسا نہ ہو۔ اے اللہ، ہم تیرے کو ورکر بن کے چلیں، ہم تیرے منصوبے کو پورا کرنے میں تیرے ساتھ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منصوبے سے ٹکرا جائیں اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کا ایسا رخ اختیار کر لیں، وہ مقصد اپنا لیں جو تیرے مقصد سے ٹکرا جائے۔ جو نذیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اپنی آگ کے عذاب سے بچا، اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کے تحت تو نے آسمان، زمین، یہ پوری کائنات بنائی، اور اس کا ایک خوبصورت حصہ ہمیں بھی بنایا۔